بندیالوی کہتا ہے اس میں تو معاویہ کی اور خوبی ہے. میں آکھیا تو ڈنڈی ماریے. اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ. وقت بڑا مختصر ہے، صرف اس نقطے پہ گفتگو کروں گا کہ سیدنا معاویہ جتنا عظیم ہے، صحابہ کی جماعت میں وہ اتنا ہی مظلوم بھی ہے. عظمت کا یہ عالم ہے کہ آپ فیصلہ کریں وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا رضی اللہ تعالی عنہما. جھولیاں اٹھا اٹھا کے میرے آقا نے ان کے لیے دعائیں مانگی. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی. مظلوم اتنا ہے کہ آج اس منبر کے قریب کھڑے ہو کر اسے امیر شام کہا جا رہا. یہ امیر شام اہل سنت کی بولی نہیں ہے، یہ شین کی زبان ہے. معاویہ صرف شام کا امیر نہیں ہے، 54 صوبوں کا امیر ہے. انہیں آج تک لوگ امیر شام کہہ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں
صحابہ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک جماعت حضرت علی کے ساتھ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جماعت حضرت معاویہ کے ساتھ تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کی ایک جماعت غیر جانبدار ہو گئی، نہ ہم ان کے ساتھ اور نہ ان کے ساتھ، وہ گھر میں بیٹھ گئے، اس جھگڑے میں ہم نہیں پڑتے۔ کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئی؟ 3 حصوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت معاویہ سے صلح کی، صرف صلح نہیں کی، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کہ دشمنان معاویہ کہتے ہیں نبی پاک نے بھی تو حدیبیہ میں کافروں کے ساتھ صلح کی تھی، تو حضرت حسن نے صلح کر لی تو کون سی بڑی بات ہے؟ میں نے کہا شرم کرو، میرے آقا نے مشرکین مکہ سے صلح کی تھی، ان کی سرداری تسلیم نہیں کی تھی، اور حضرت حسن نے صلح کرنے کے بعد معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی۔ پھر یوں ہی کہنا وہ جی شرائط تھیں، معاویہ نے ان شرائط پہ عمل نہیں کیا تو شرائط صلح ختم۔ جب لوگوں نے کہا شرائط کی سند پیش کر، لے آ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں شرطیں سند کے ساتھ پیش کر، تو کہتا ہے سند تے میرے کول کوئی نہیں، خود بغیر سند کے بات کرتا ہے کہ یہ شرطیں تھیں، معاویہ نے پوری نہیں کی۔ حضرت حسن نے صرف صلح نہیں کی، سیدنا معاویہ کے ہاتھ پر، زور سے بولو ڈرتے کیوں ہو؟ قاضی طاہر صاحب رحمت اللہ علیہ کے علاقے میں رہنے والے لوگ ہو، تمہاری تو رگ رگ میں معاویہ کو اتر جانا چاہیے۔ بیعت کی، بیعت حضرت حسن نے بھی بیعت کی، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کی۔ رجال کشی ہے، صفحہ 101 ہے، کتاب میری نہیں ہے، میں تو صرف تجھے آئینہ دکھانے لگا ہوں۔ 3 صدی کا عالم ہے علامہ کشی، اس کی کتاب ہے رجال، اس کے صفحہ 101 پر یہ ساری حقیقت درج ہے۔ جب دونوں بھائیوں نے بیعت کر لی نا، تو نقیب نے کہا کم یا کیس، کیس اٹھو، فبا یہ تم بھی معاویہ کے ہاتھ پر کیا کرو۔ یہ کیس کون ہے؟ کیس ابن سعد ابن عبادہ، خود بھی صحابی ہے، والد بھی صحابی، بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا جنگجو آدمی، اسلام کا پیغام لے کر کابل یہی آیا تھا، اور کابل کے راجے نے جب کہا تھا اسے قتل کر دو، تو حضرت کیس نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، راجہ جی قتل کو حکم دے رہے ہو کہ میں ڈر جاؤں گا؟ سنو، جہاں کسی مجاہد کا خون گرتا ہے وہاں مملکت اسلامیہ کی کیس اٹھو، فبا یہ
معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو فَإِنَّهُ إِمَامِي، فَإِنَّهُ إِمَامِي. یہاں کشی نے ڈنڈی ماری. فَإِنَّهُ إِمَامِي، آگے بریکٹ میں لکھا یعنی حسن، یہ میرا امام ہے، یعنی حسن. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاویہ کی طرف اشارہ ہے. انہو امامی، میں آکھیا تو ڈنڈی ماریے تے میں ہن مارن لگا ہی ڈنڈا. چل انہیں ہی صحیح. فَإِنَّهُ إِمَامِي، یہ میرا بڑا بھائی حسن ہے، یہ میرا امام ہے. بندیالوی کہتا ہے اس میں تو معاویہ کی اور خوبی ہے. حضرت حسین کہنا چاہتی ہیں کیس اٹھو، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، میرا بھائی حسن میرا امام ہے، اور جس کو میرے بھائی نے اپنا امام مان لیا ہے میں نے بھی اسے اپنا امام مان لیا. آئے دنیا کا کوئی آدمی اور انکار کرے اس روایت سے، اس حقیقت سے انکار کرے. آج کہتے ہو ملوکیت تھی جی، ملوکیت تھی جی. حضرت حسن کی جو حکومت تھی وہ خلافت تھی کہ ملوکیت؟ زور سے بولو، زور سے بولو. تے حضرت حسن نے انہوں نے حوالے کی تھی. تجھے آج پتہ چلا ہے ملوکیت تھی. حضرت حسن نے کیا چیز حوالے کی تھی؟ اگر حضرت حسن خلیفہ ہے اور خلیفہ راشد ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر وہی خلافت تو انہوں نے معاویہ کو دی تھی. اتھے جا کے ملوکیت ہو گئی ہے. ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اگر معاویہ غلط تھا، اگر معاویہ باغی تھا تو حضرت حسن نے خلافت ان کے سپرد کیوں کی؟ کیوں کی؟ شہباز شریف نو آکھو بن عمران خان نو دے وے، آکھو سپرد کرے. لے گا عمران خان؟ ان کی حکومت میں لے گا؟ جس کو دل نہ مانے اس کو سلام کیا کرنا. یہاں خلافت ان کے سپرد کی جا رہی ہے. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا یہ سارا واقعہ بیان کر کے، صحابہ 3 جماعتوں میں تقسیم تھے. حضرت علی کے حامی، حضرت معاویہ کے حامی، غیر جانبدار. بندیالوی بڑے معتبر سٹیج پہ کھڑا ہے، کوئی کمزور بات نہیں کرنا چاہتا. حضرت حسنین کریمین کی بیعت کے بعد صحابہ کے تینوں طبقے معاویہ کی خلافت پر متفق ہو گئے تھے. تینوں طبقے متفق. تینوں طبقوں نے، تینوں طبقے اس کے ہاتھ پر کیا کرتے ہیں؟ بیعت کرتے ہیں. اور بندیالوی سٹیج سے چیلنج کر کے جا رہا ہے کہ تیری بولی بولا وقت قیامت دی صبح تک. چل قیامت کی صبح تک تیرے پاس وقت ہے. 54 صوبے، 50,000 صحابہ زندہ، 54 صوبوں میں کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا دکھا، سامنے لا، جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا ہو. لے کے آ، لے کے کوئی ایک بندہ پیش کر. اس نے اختلاف کیے.
یک طرفہ ٹریفک نہ چلایا کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت علی کے سکے بھائی نے بیعت نہیں کی تھی. تاریخ پڑھو. ان کے بڑے بھائی تھے عقیل. وہ کس کے ساتھ تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت عقیل کس کے پاس تھے؟ پھر تم نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، حضرت عقیل کے ذمے یہ جملہ لگایا تم نے. حضرت عقیل سے پوچھا گیا تم معاویہ کے ساتھ کیوں ہو؟ تو حضرت عقیل نے کہا حق تو میرے بھائی کے پاس ہے، معاویہ کا دسترخوان اچھا ہے. یہ صحابی ہے، یہ صحابی کی تصویر تم نے پیش کی ہے کھانے پینے کے لیے. یہ تو آج کا سیاست دان بھی نہیں کرتا، کام نہیں کرتا. 54 صوبوں کا حکمران ہے. آئندہ امیر شام کبھی نہیں کہنے. بولو، امیر شام نہیں کہنے. یہ تو ان کا پروپیگنڈا ہے، بھائی شام کا امیر ہے، ایک صوبے کا امیر ہے، 54 صوبوں کا امیر ہے. عدل سے بھر دیا، بیٹھا ہے دمشق میں. کہاں دمشق اور کہاں مدینہ، کہاں دمشق اور کہاں مکہ، بصرہ، مصر، عراق، کوفہ. دمشق میں بیٹھا ہے. نہ ٹریفک ہے، نہ فون ہے، نہ وائرلیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور دمشق میں بیٹھ کے اعلان کرتا ہے اے صرافو، اے سونے کا کام کرنے والوں، رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو. جی جس طرح ہماری حکومت کہتی ہے 2 تالے مار کے آیا کرو، اتے کرنٹ چھوڑ کے آیا کرو، کیمرے بھی اتے لاؤ، چوکیدار بھی اپنا رکھو، ٹیکس ہم دو. واہ، حفاظت اپنی آپ کرو، ٹیکس ہمیں دو. صرافو رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو. معاویہ دیکھے گا وہ کون سی ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میری خلافت میں چوری کر کے دکھا. 54 صوبوں کو عدل سے بھر کے رکھ دیا اس نے. لوگوں، اگر معاویہ یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، رافضیت ان کے خلاف جہاد نہ کرتا، ان کے سینے پہ مونگ نہ دلتا، خدا کی قسم آج معاویہ اتنا بدنام نہ ہوتا. یہ پیڑاں پرانیاں نے، یہ پیڑاں، یہ دردیں پرانی ہیں ان کو. یہودیت کو یہ دردیں پرانی ہیں. جب اس نے ان کے سینے پہ مونگ ڈلے تھے، رب نے اس کی تائید کی تھی. علماء کرام آپ بیان کرتے رہتے ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں. ایک جگہ پہ لشکر جا رہا ہے صحابہ کا، فوجی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں. قریب کے گاؤں کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہاں چھاؤنی بنا رہے ہو؟ یہ جنگل دیکھ رہے ہو، اس میں بڑے درندے ہیں، چیر پھاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. لشکر کا کمانڈر جنگل کے کنارے آیا، آ کے کہتا ہے او شیرو، او چیتو، ہاتھیوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو. کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے، جنگل کے درندوں کو ہم حکم دیا کرتے تھے. کبھی ہم ایسے بھی تھے دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جایا کرتے. کبھی ہم ایسے بھی تھے دجلہ کی موجوں سے خطاب کرنے لگ جایا کرتے تھے. آج ساڈی اولاد بھی ساڈی گل نہیں مندی، شاگرد استاد کی نہیں مان رہا ہے، بیٹا باپ کی نہیں مان رہا ہے. اور کبھی ہم ایسے تھے جنگ
تے میں ہن مارن لگا ہی ڈنڈا چل انہیں ہی صحیح